آگے اس کا یہ ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ اسی کا حصہ ہے. ریمیننگ ورک جو رہ گیا تھا کیونکہ ایم اے جناح روڈ پر جو شفٹنگ آف سروسز ہے اس کی وجہ سے اور وجوہات تھیں, پی ٹی آئی دور حکومت میں تو کام ہی بند تھا. بہرحال ایک بار پھر محترم وزیر اعظم ان کا ایک ویژن کہ کراچی کے شہریوں کو بہتر سفری سہولیات ملیں, انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا. ایک نک سے 5.5 ارب روپے منظور کیے گئے, لیکن 18 سپٹمبر کو میئر کراچی صاحب نے, کیونکہ ان کو یہ درکار تھا کہ کراچی کے شہری پریشان نہ ہو, ٹریفک کا فلو متاثر نہ ہو, سیوریج کا نظام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ان کے بڑے زبردست کنسرنز تھے کراچی کے شہریوں کو لے کر, جنہیں ہم نے ایڈریس کیا. پی آئی ڈی سی ایل کے میں یہاں سمجھتا ہوں کہ سی او وسیم باجوہ صاحب اور ہمارے جنرل مینیجر چاچڑ صاحب, انہیں بھی بڑی خراج تحسین کہ انہوں نے دن رات کام کیا اور میئر صاحب کے جو آبجیکشنز تھے, جو ان کے تحفظات تھے, انہیں دور کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. ہم نے 2 دن قبل میئر صاحب سے ملاقات کی, اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں اور ہم میئر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ شہر بنیادی طور پر ہم سب کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, ایم کیو ایم ہو, یہ ہم سب کا شہر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس شہر کی خدمت کریں, اس شہر کے عوام کی خدمت کریں. نو ڈاؤٹ کہ یہ جب گرین لائن کا منصوبہ یہاں تک کمپلیٹ ہوگا تو یہ ایسٹ سندھ گورنمنٹ کا ایسٹ بنے گا, میئر صاحب کا ایسٹ بنے گا. تو ہم ایک بار پھر میئر صاحب کے مشکور ہیں, آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور باقی تفصیلات ایون اس کی کمپلیشن ڈیٹ, یہ کتنے دنوں میں کمپلیٹ ہوگا, وہ سب ہم نے میئر صاحب کے نالج میں لے کے آئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میئر صاحب اس کا اعلان کریں. میں پہلے میئر صاحب سے گزارش کروں گا, پھر ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بھی بات کریں گے. میئر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام امین الحق صاحب, علی خورشیدی صاحب, ارشد وورا صاحب, ہمارے دوست ترجمان وفاقی حکومت کے باجوہ صاحب, چاچڑ صاحب, تمام پی آئی ڈی سی ایل کی ٹیم. کوئی بھی اعتراض اگر کوئی شخص لگاتا ہے تو اس اعتراض لگانے کا بنیادی مقصد تصحیح کرنا ہوتا ہے, چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ گرین لائن یا اوور آل کراچی موبلٹی کے حوالے سے جتنے بھی ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں, اس کا جو فائدہ ہے وہ کراچی والوں کو ہونا ہے, ایک عام کراچی والے کو ہونا ہے. لیکن جب تک وہ فائدہ نہیں ہوتا, بہت ساری تکالیف, بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو جھیلنا پڑتی ہیں. اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ پروجیکٹ سرجانی کی سائٹ سے سٹارٹ ہو کے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہوتا ہوا نمائش تک آیا تو تعمیر کے دوران بھی بہت ساری دقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. تعمیر کے بعد جب پروجیکٹ بن گیا اس کے بعد بارشوں میں بہت سارے اور ایشوز, چیلنجز ہمیں آئے جس کو ہمیں فیس کرنا پڑا, کراچی والوں کو فیس کرنا پڑا. اور اسی طریقے سے جب اوریجنلی گرین لائن کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو یہ نمائش سے لے کے صابری نہاری میونسپل پارک تک کا بھی ٹھیکہ اس زمانے میں کر دیا گیا تھا. جب وسیم اختر صاحب کے زمانے میں کے ایم سی نے اس بات کی این او سی بھی ان کو دی تھی. بدقسمتی کے ساتھ ٹھیکیدار اس زمانے میں کام نہیں کر پایا, کام مکمل نہیں ہوا, اور یہ سارا علاقہ جو تبت سینٹر کے سامنے ہے, نشاط سینما, کیپری سینما کے سامنے ہے, یا یہ ریڈیو پاکستان کے سامنے کا علاقہ جو ہے, یہ تباہی کا شکار ہوا, جس کا خمیازہ ہم کراچی والوں کو بھگتنا پڑا. میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم صاحب کا کہ انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو پیسے تھے ان کو ایلوکیٹ کیا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسپیوٹ تھا وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوا, اور ریزالو ہونے کے بعد کام سٹارٹ کرنے کی منظوری باقاعدہ طور پر دے دی گئی. بدقسمتی کے ساتھ جب کام سٹارٹ ہونے کا وقت آیا تو کے ایم سی کو لوپ میں اس وقت نہیں لیا گیا. ہم سے کچھ خط و کتابت کی اور ہم نے اپنی ریزرویشن کراچی والوں کے بہاف پہ کمپنی کو بیان کیے. اس کے بعد ہماری گفتگو سنی ہوئی, ہمارے اعتراضات کیا تھے. ہم ڈیولپمنٹ کے حق میں ہیں, ہم کام کے حق میں, جو بھی ترقیاتی کام ہوگا اس کا فائدہ صرف مرتضی وہاب کی ذات کو, امین الحق کی ذات کو نہیں ہونا, ایک ایک کراچی والے کو ہونا ہے. اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب تک ڈرینیج کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھدائی کر کے چلے جائیں اور پھر کوئی اور مسئلہ ہو
عدالت میں چارہ جوئی سٹارٹ ہو جائے اور خمیازہ ہم کراچی والے بھگتے ہیں, میں اور آپ بھگتے ہیں, ہم سب بھگتے ہیں. تو ہم نے ٹائم لائن کی بات کی ان سے, اور میرے پاس جمعے کو جب PITCL کی ٹیم آئی, اس ٹیم کے ساتھ ہماری گفتگو شنید ہوئی, تو پہلی کمٹمنٹ جو ان کی جانب سے آئی ہے وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام 31 اکتوبر 2026 تک مکمل کر دیا جائے گا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. دوسری چیز, جو اسٹارم واٹر ڈرین, آپ سب جانتے ہیں جب جلوس وغیرہ گزرتا ہے آپ سب آتے ہیں یہاں, کتنے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اسٹارم واٹر ڈرین کے مسائل کو, سیوریج کے مسائل کو, جو بھی اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے درمیان ایسی چیزیں ہیمپر کرتی ہیں, ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا اور 31 اکتوبر 2026 تک اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے کراچی والوں کے لیے کھول دیا جائے گا. فزیکل سپیس, پیسوں کی کوئی کمی نہیں اور انشاءاللہ تیزی کے ساتھ ان تمام کاموں کو کیا جائے گا. دوسری میں آپ کو بات یہ بتانا چاہوں گا, اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے ایک اور پریس کانفرنس کریں گے, جو کہ ریڈ لائن والا ہمارا منصوبہ ہے, اس کو بھی صوبائی کابینہ نے, جو یونیورسٹی روڈ کا ہمارا مسئلہ تھا, اس کو بھی پچھلے دنوں لاسٹ ویک وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اس کے جو مسئلے تھے ان کو بھی حل کر دیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ چند روز کے اندر اس کے اندر بھی باقاعدہ کام سٹارٹ ہوگا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کامن کوریڈور آگے چل کے ہوگا, یہ کامن کوریڈور ہے. ساری بسیں جو ہیں ایونچولی انٹیگریٹ ہو کے ان کو یہاں میونسپل پارک تک آنے اور میونسپل پارک کے بعد آگے ٹاور تک جانے. تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اب ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم سب مل کر کام کریں تاکہ شہر کراچی کی خدمت کی جا سکے, ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے, تاکہ جو ہم سب کا منشور ہے عوامی خدمت, اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکے, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے, اس شہر کراچی کی عوام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے. اور میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی شہر کو اور اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی ضرورت ہے. KMC, PITCL ہم سب مل کر, سندھ حکومت, وفاقی حکومت مل کر ان پروجیکٹس کو مکمل کر سکتی ہے تاکہ عام آدمی کی زندگی میں ہم بہتری لا سکیں. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا, یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائیڈڈ وی فال. اگر ہم کراچی والے سب متحد ہو کے, یک زبان ہو کے کراچی کی ترقی کی بات کریں, کراچی کے کاموں کی بات کریں, تو کوئی ایسی قوت, کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ترقی کرنے سے روک سکے. تو اس امید کے ساتھ انشاءاللہ آنے والا وقت مزید بہتر ہوگا. آخر میں جو آج صبح بڑا انفارچونیٹ واقعہ پشاور میں خودکش دھماکہ جو ہوا ہے FC کے دفتر کے اوپر, اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہوں گا. پروردگار سے دعا ہے جو شہداء ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور ہماری بہادر اہلکاروں کو, افواج کو, تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ توفیق اور یہ ہمت دے کہ اس عظیم وطن عزیز کی حفاظت کرنے میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں. پاکستان زندہ باد. امین الحق صاحب میرے خیال میں بات کرنا. امین الحق صاحب آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خوشی کی بات ہے کہ شہر کے بڑے اسٹیک ہولڈر ساتھ موجود ہیں. اس شہر کی ترقی کے لیے, اس شہر کی بہتری کے لیے, کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے. کراچی ترقی کرے گا, صوبہ ترقی کرے گا. صوبہ ترقی کرنے کا مقصد ملک پاکستان ترقی کرے گا. مجھے یاد ہے 2017 میں گرین لین کا منصوبہ اس وقت کے وزیر اعظم بڑے میاں صاحب نے اس کی سنگ بنیاد رکھا تھا, اور غالباً دسمبر 2021 ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی چیئرمین MKM پاکستان نے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر نمائش کے اوپر اس 18 کلومیٹر طویل جسے کہتے گرین لین کا اوپننگ کی تھی. اس کے بعد 1.9 کلومیٹر فرام دی نمائش کی میرا خیال ہے کہ صحابی نہاری تک باقی رہ گیا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں معاملات آگے بڑھتے رہے. الحمدللہ تمام اسٹیک ہولڈر, PITCL ہو, KMC ہو, MKM پاکستان ہو یا PMLN ہو, ہم آن بورڈ ہیں. الحمدللہ 1.9 کلومیٹر کا جو منصوبہ ہے, جس کے اوپر میرا خیال ہے 3 اسٹیشن بھی موجود ہوگا, 7 ڈے کے اوپر ہے اور اس سے آگے مختلف جگہوں پر ہے.
تو ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹائم لائن دی گئی ہے 31 اکتوبر ہر صورت میں مکمل کرنا. مجھے یاد ہے آج سے کچھ ہفتے پہلے میئر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, بات چیت ہوئی تھی, تو انہوں نے 3-4 ریزرویشن بتائے تھے. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اس شہر کے حوالے سے جب آپ کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں روڈ ٹوٹتی ہے, اس کے ساتھ ڈرینیج سسٹم کے حوالے سے بات کی تھی, فٹ پاتھ کے حوالے سے بات کی تھی. ان تینوں باتوں کو میں نے سچ کے دل کے ساتھ تسلیم کیا تھا. وسیم باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھے, فیڈرل منسٹر جو ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کے ساتھ بیٹھا, میک شیور کیا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس شہر کی بہتری کے لیے, یہاں کے رہنے والوں کی بہتری کے لیے یہ پی آئی ڈی سی اسے مکمل کریں گے. اینڈ دے ہیڈ میڈ دا کمٹمنٹ کہ اسے مکمل کریں گے. دوسری امپورٹنٹ بات جو اس وقت میئر صاحب نے کی تھی اور ایم کیو ایم کا بھی بالکل پوائنٹ آف ویو کہ دیر شوڈ بی اے ٹائم لائن. ہر صورت میں ابھی بھی ان سے بات کی ہے, انہیں پہلے اگست میں مکمل کرنا تھا, ہم کچھ چیزیں پرابلم آئی ہے. 31 اکتوبر دا ڈیڈ لائن کہ آپ نے گرین لائن کا منصوبہ مکمل کر کے دینا ہے. فائنانس کا بیئر صاحب نے ذکر کیا, اچھی بات یہ ہے کہ تمام پیسے پی آئی ڈی سی کے پاس موجود ہیں, تو فائنانس کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا. اب اس شہر کے بڑے اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہے, ایک ساتھ آگے چل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فائنینشیل پرابلم بھی, ایڈمنسٹریٹو پرابلم بھی شہر میں ترقیاتی کاموں کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. امپورٹنٹ بات کہ پی آئی ڈی سی ایل نے صرف یہ کام نہیں کیا, بلکہ شہر کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 3 فلائی اوور 5 اسٹار چورنگی کے اوپر, کے ڈی چورنگی کے اوپر اور سب کے اوپر پی آئی ڈی سی ایل نے بنا کے دیا. میرے میئر صاحب موجود ہیں اس شہر کی بہتری کے لیے, کے ایم سی کی مضبوطی کے لیے, کے ایم سی کی ترقی کے لیے. میرا خیال ہے, مجھے یاد ہے کہ 50 فائر ٹینڈر یس ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کی بدولت ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر آئے, تو غالباً 2 باؤزر بھی دیا گیا تھا. یہ چیزیں جو میئر صاحب نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ آتی رہنا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ سے فنڈ آتی رہنا چاہیے. ریسٹ ایشور آن بیہاف آف ایم کیو ایم پاکستان کہ یس یہ شہر کی بہتری کے لیے جہاں جہاں پر وفاقی حکومت سے لڑنا ہے, اس شہر کی ترقی کے لیے جہاں جہاں تک وفاقی حکومت سے فنڈ لے کر آنا ہے بالکل لے کر آئیں گے. اور الحمدللہ 20 ارب روپے آلریڈی پی آئی ڈی سی ایل کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. کراچی کی ترقی کے لیے 5 ارب, حیدرآباد کی ترقی کے لیے پی آئی ڈی سی ایل کے فنڈ میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس سال کے لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ 15 ارب روپے اور آ جائیں, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح میئر صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر ساتھ مل کر چلیں شہر کی بہتری کے لیے, شہر کی ترقی کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے. کراچی ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. کراچی ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا. تو اس کے لیے میرا خیال ہم آپس میں متحد ہیں, منظم ہیں, اور آپس میں مل کر چلیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جتنے پروجیکٹ ہیں ان تمام پروجیکٹ میں مل کر کام کریں گے اور اس کو لے کر آگے چلیں گے. بہت شکریہ. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے چند ماہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ پی آئی ڈی سی ایل کو کم و بیش شیطان ڈکلیئر کیا گیا تھا, ان کے خلاف تو ایف آئی آر درج کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. پی آئی ڈی سی ایل نامنظور تھا, ایم کیو ایم کو بھی اسی طرح سے پیپلز پارٹی تھی. اچانک ایسی کون سی قوت ہے جو آپ لوگوں کو وہ کر دیتی ہے؟ کراچی والے بے وقوف ہیں یا یہ منصوبے اچانک درست ہو گئے؟ اس کو بھی ایڈ کر لیں میئر صاحب اس میں کہ یہ آج اسٹیک ہولڈر کی بات ہو رہی ہے. اس شہر کی تباہی جو ہے یہ سیاسی اکابرین کی آپس میں سخت جنگ تھی. میئر صاحب کے بغیر جو ہے وفاق سے سفارش لے کے شہر میں کام کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اگر اس میئر کو آپ پہلے ہی اعتماد میں لے لیتے تو اتنا وقت ضائع نہیں ہوتا. اور یہ سیاسی جو جنگ ہے یہ اگر ختم نہ ہونا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج شہر پہ ہمارا بھی اختیار ہے, آپ کا بھی ہے, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. 140A کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں. 140A میں کے ایم سی کو اختیار ہوگا کہ شہر کی ترقی کے لیے کام کرے, لیکن آپ پی آئی ڈی سی ایل سے یہ کام کروا رہے ہیں, تو یہ منافقت نہیں ہے؟ سر یہ میں عرض کر لوں, کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں تھی, کسی قسم کا کوئی پوائنٹ اسکورنگ, سیاسی اسکورنگ نہیں تھا. یہ مکمل طور پر میئر صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے, کیونکہ آلریڈی ریڈ لائن کے ایشوز آ رہے ہیں, شہری پریشان ہو رہے ہیں. ان کی تمام ریزرویشنز وہ شہریوں کے لیے تھی کہ شہری پریشان نہ ہو, اور جو ٹریفک کی روانگی بھی رہے, اور پلس جو ڈرینیج کے ہیں, فٹ پاتھ کے ایشوز ہیں, اسٹریٹ لائٹس کے ایشوز ہیں, پیڈسٹریل بریجز ہیں, تاکہ شہریوں کو فائدہ ہو. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے ان چیزوں کو ایڈریس کریں. ہم نے وہ چیزیں ایڈریس کی ہیں, اور وہ تمام چیزیں اس کے بعد ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے. کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی اس میں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, جب ہم ان کے پاس گئے
बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है इन्होंने। और जिस तरह जहां तक बात है कि जी हम वफाक से कोई लड़के भी फंड्स लेंगे, देखिए मोहतरम वजीर आजम खुले दिल के इंसान हैं, वो आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप हमें प्रोजेक्ट्स दें। फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह कराची के शहरियों समेत पूरे सिंध के लोगों के लिए इंशाल्लाह फंड्स भी देगी, काम भी करेगी, आपके साथ हर तरीके से साथ खड़े इंशाल्लाह। मैं शाहिद भाई आपका जवाब देता हूँ। एक आपने सियासी गुफ्तगू की और एक तामीरी। देखिए हम सबका पर्सपेक्टिव प्रायोरिटी जो है ना वो तामीराती काम है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों की खिदमत कर सकें। तो उसके ऊपर जो हमारे रिजर्वेशन थे वो कोई ज़ाती नौयत के नहीं थे। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि अगर शहर की कोई मेन आर्टरी किसी प्रोजेक्ट की वजह से टूट फूट का शिकार होती है तो ना कोई वफाकी वजीर को पूछता है, ना किसी और शख्स को पूछता है, वो मेयर को पूछता है। वो सारा जो मलबा है वो मेरे ऊपर आता है और आखिर में मेरे पास जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर उन्होंने जो हमारी रिजर्वेशन थी उसको एड्रेस किया कि डाइवर्जन वगैरह बनेंगी, तमाम चीज़ों को टाइमली इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। तो नेचुरली इसलिए इन शराइत पर, इन टर्म्स पर मैंने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह आगे बढ़े, काम करें। जो दूसरी बात आपकी 140A वाली है ना, उसको आज तामीराती काम के साथ नथी ना करें। 140A पे मेरा NQM का एक पर्सपेक्टिव है। NQM के लिए मैंने सियासी एतबार से कई बार गुफ्तगू की है कि हमें स्टैंडर्ड सेम रखना चाहिए, चाहे मेयर पीपल्स पार्टी का हो, मेयर जमात इस्लामी का हो, मेयर NQM का हो, जो भी मेयर हो वो कराची का मेयर है। और ये नहीं हो सकता कि 140A को मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं, ये अपने पर्सपेक्टिव से देखें, या कोई और सियासी जमात अपने पर्सपेक्टिव से देखे। और सिमिलरली ये नहीं हो सकता कि कराची के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो, लाहौर के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो, पेशावर के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तामीराती काम के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है ना मुख्तलिफ सियासी जमातों का, इनको हम कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके इन मामलों को एड्रेस करेंगे। एक चीज मैं आपका जवाब देता हूँ। शाहिद भाई आपने पूछा PIDCL के हवाले से। PIDCL एक वफाकी इदारा है जो कि PWD को रेप्लिकेट कर रहा है इस शहर में, इस पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि PWD कई सौ सालों से पहले काम करती चली आ रही है। NLC काम करती है, वाबला काम करती है, FWO काम करती है। तो इसमें मेरा ख्याल है किसी को परेशानी शो नहीं करना चाहिए, बल्कि PIDCL जो है इस शहर में काम करते हुए यकीनन इस शहर के जो KMC है इनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम को आगे बढ़ाएगी। अब 140A के हवाले से NQM पाकिस्तान की वाज़ा पॉलिसी है कि जो इख्तियार कराची के मेयर को मिलना चाहिए वो इख्तियार लाहौर को भी मिलना चाहिए, लाड़काना के मेयर को मिलना चाहिए। यस, इट शुड बी द यूनिफॉर्म पॉलिसी। और आज हम जो मुतालबा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब के लिए मुतालबा कर रहे हैं, हैदराबाद के मेयर के लिए मुतालबा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के मेयर के लिए मुतालबा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों का ध्यान में तब्दीली आ रही है और इंशाअल्लाह ताला मिलकर काम करेंगे शहर की बेहतरी के लिए, तो इस शहर के अवाम को आसानियां पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल है कि हमने शुरू वक्त में कहा है कि शहर की तरक्की के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठने के लिए NQM तैयार है और साथ मिलकर ही आगे चल रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि वफाक ने क्या किया, मैं समझता हूँ लियारी एक्सप्रेस भी किसने बनाया? वफाक ने बना के दिया। आप नश्तर रोड किसने बना के दिया? वफाक ने बना के दिया। मंगोपे रोड किसने बनाया? वफाक ने बना के दिया। एक मिनट मुकम्मल कर लेने दीजिए मुझे, ठीक है। फायर टेंडर के मैंने जिक्र किया, वो किसने बना के दिया? वफाक ने बना के दिया। इसी तरीके से जो मैंने फ्लाईओवर का जिक्र किया, उस फ्लाईओवर भी दिया। और अभी भी यस वी विल सिट टुगेदर, वी विल टॉक आउट द थिंग कि बड़े बड़े मंसूबे मेयर साहब के साथ मिलकर आगे बढ़े। बल्कि आने से पहले मैं बैठा हुआ था तो मैंने मेयर साहब के कान में बात की कि यस 1.62 बिलियन की लागत से औरंगी 5 पे फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। मैंने मेयर साहब से क्या रिक्वेस्ट की कि वी नीड योर कॉपरेशन, वी नीड योर हेल्प। तो मेरा ख्याल है कि आपस में मिलकर चलेंगे तो शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जहां तक K4 का आपने सवाल किया, K4 भी 2026 में मुकम्मल कर रहे हैं। 64% काम मुकम्मल हो चुका है। बात 3 अरब की नहीं है, जितने पैसे भी लगे मोहतरम वजीर आजम ने इंश्योर किया है।